السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ نیو پاکستان کی ایک نئی صبح اور میں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں، اچھی صحت میں اپنا بھرپور خیال رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جب رات کو ہم سوتے ہیں اور صبح سویرے اٹھتے ہیں تو اکثر ہم پریشان اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ جو ہوتی ہے وہ کسی اچھے خواب کا نہ ہونا ہوتا ہے، کسی برے خواب کا ہونا ہوتا ہے، اور چونکہ کم علم کی وجہ سے ہم اس خواب کی تعبیر نہیں جانتے تو ہم پریشان رہتے ہیں اور پورا دن اپنا پریشانی میں گزار دیتے ہیں اور خود سے اس کی انٹرپریشن بھی کرنا شروع سم ٹائم ہو جاتے ہیں۔ خود سے ہم جا کر اس خواب کی تعبیر یا اس خواب کا مطلب جاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں جب بھی ہم میں سے کوئی ایسا شخص جو کہ رات کو برا خواب دیکھے اور وہ کسی بزرگ سے یا گھر میں کسی شخص سے اگر اس کا تذکرہ کرے تو ہم نے ہمیشہ اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی ہے کہ صدقہ خیرات جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے کسی برے خواب کے بعد۔ پھر کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنا اگر آپ برا خواب دیکھیں تو اس کو مت بتاؤ، کوئی کہتا ہے کہ اچھا خواب دیکھو تو اس کو بھی مت بتاؤ۔ کیسے فرق پتا چلے گا کہ کون سا خواب شر والا ہے، کس پر صدقہ خیرات کرنا ہے، یا پھر وہ کیسا خواب ہے جس کی تعبیر واقعی ہی آپ کی زندگی سے جڑی حقیقت کے ساتھ منسلک ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور آج کے پروگرام میں ہم استخارہ پر بھی بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے کام کا آغاز کرنے سے پہلے یا کسی نئی شروعات سے پہلے اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دینا پسند کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے دین میں جو ہے وہ استخارہ ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب انسان کسی معاملے پر پریشان ہو یا کسی نئی شروعات پر پریشان ہو تو اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے جائیں، بے شک وہی ہمارے حق میں صحیح فیصلہ کرنے والا ہے اور ہمیں ہدایت پر رکھنے والا ہے۔ تو استخارے کی نیت کیسی ہونی چاہیے؟ استخارہ کیا کوئی ہر شخص کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ استخارہ وہی شخص اسی کا صحیح ثابت ہوتا ہے جو کہ بہت نماز قرآن کا پابند ہو، اور بہت ساری باتیں آج ہم اس بارے میں بھی جانیں گے کہ کیا آپ کسی اور شخص سے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں اپنے لیے۔ اور آج کے شو میں ہم آپ کے سوالات، آپ کے خواب، ان کی تعبیر آپ کو بتائیں گے۔ استخارے سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کن کن معاملات پہ کر سکتے ہیں، تو آپ ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبر مسلسل ہماری اسکرین پر آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے جو مہمان ہیں ان کا میں تعارف آپ سے کرواتی چلوں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان مذہبی اسکالر مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ، اور ہمارے آج کے تیسرے مہمان داؤد صاحب، اسٹرالوجر اور نیمرولوجر۔ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کے لیے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، خواب ایک حقیقت ہے۔ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو بات کی بات ہے۔ خواب ایک حقیقت ہے، خواب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خواب کا انکار جو بالکل مطلق کیٹاگوریکل جو اس کا انکار کر دے وہ تو کافر ہو جائے گا۔ خواب کا انکار کفر ہے، کیونکہ خواب قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اچھے نیک خواب ہیں، آقا علیہ السلام نے ان کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ قرآن پاک کو ہم دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں نہ صرف خوابوں کا ذکر ہے بلکہ خوابوں کی تعبیر کا سکھلایا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک انعام اور نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو لوگوں پر برتری دی اور چنا ہے، آپ کو خواب کی تعبیر سکھلائی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، جب آپ جیل میں تھے تو اس وقت جو آپ کے ساتھ دو قیدی تھے، انہوں نے خواب دیکھا، آپ سے تعبیر پوچھی، آپ نے تعبیر بتائی، پھر ویسا ہی ہوا۔ پھر بادشاہ جو تھا اس وقت جو مصر کا تھا، تو اس نے بھی خواب دیکھا۔ اس نے بڑے لوگوں سے پوچھا لیکن کوئی تعبیر نہ بتا سکا، تو وہ قیدی نے تذکرہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ پھر جب اس کی تعبیر پوچھی گئی تو آپ نے بتائی۔ تو خواب ایک حقیقت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بڑے اولوالعزم پیغمبر ہیں اور عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، خلیل اللہ کے منصب پر فائز ہیں،
انہوں نے کہا 23ویں پارے میں سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، مشہور واقعہ ہے۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو آپ نے ذبح کیا ہے وہ بھی خواب کی بیس پہ کیا ہے، یعنی پیغمبر نے خواب دیکھا تھا اور وہ 3 راتیں مسلسل خواب آتا رہا، تو پہلے آپ جو اس کی تعبیر نکالتے رہے اس کے مطابق آپ اس پر عمل کرتے رہے، لیکن بعد میں اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھ سے قربانی میرے بیٹے کی مانگی جا رہی ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے اور ذبح کر دیا، لیکن اللہ کا حکم تھا اور اللہ کی مرضی اور منشا تھی، وہ بچ گئے اور اس کی جگہ جنت کا دمبا ذبح ہوا ہے۔ تو خواب جو ہے یہ حقیقت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اقسام بتا دیں اس کی اقسام بتائی ہیں، یہ ہماری آسانی کے لیے، جس طرح آپ اپنے انٹرو میں ذکر کر رہی تھی۔ میں نے پہلے تو یہ کہا کہ خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کا تعلق علم نبوت سے ہے، یعنی وہ حدیث جن میں یہ کہا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس وقت پریشان ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو اللہ کا کرم ہوتا تھا نبوت کی صورت میں، جو پیغام آتا تھا اللہ کا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا الا المبشرات، نبی اور رسول نہیں ہوں گے لیکن مبشرات ہوں گے، اچھے خواب جاری رہیں گے۔ تو یہ نبوت کا وہ سلسلہ اور نبوت کا مشن۔ اب 3 خوابوں میں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ 3 خواب آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک تو وہ ہے جو ہم روزمرہ سارا دن جو ہم سوچتے ہیں کرتے ہیں، تو وہ رات کو جب سوتے ہیں تو جو چیزیں ہمارے خیالات وہاں گمان میں ہوتی ہیں وہی خواب کی صورت میں آ جاتی ہیں، ایک ہی ہے۔ اور دوسرا وہ ہے خواب جو شیطان کی طرف سے، شیطان جس طرح جاگتے ہوئے حملہ کرتا ہے، اسی طرح وہ چونکہ انسان کا مسلمان کا دشمن ہے، وہ سوتے میں بھی حملہ، یہ ڈراؤنے خواب جو ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ جب تمہیں اس طرح کا ڈراؤنا خواب آئے تو تم اپنی دائیں طرف 3 دفعہ کار دو اور پھر اللہ سے 3 دفعہ پناہ مانگو اور کروٹ چینج کرو۔ اور تیسرا خواب وہ ہوتا ہے جو اچھا خواب ہوتا ہے اور مبشرات ہوتے ہیں، رویا سائے، اس کی تعبیر تلاش کی جانی چاہیے، باقی 2 خوابوں کا تعلق تعبیر سے نہیں ہے۔ 3 اقسام آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قسموں کا تعلق تعبیر سے نہیں ہے، اور تیسری قسم کا ہے جیسے کہ آپ نے اپنی بات میں ذکر کیا، اپنی گفتگو میں آپ نے بتایا کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں انڈیکیٹ کیا گیا، بتایا گیا، قربانی کا سارا سلسلہ ہوا، یا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے جب والد حضرت یعقوب سے ذکر کیا کہ ان کے بھائی ان کے ساتھ بدی کریں گے، تو یہ تو پیغمبروں کی بات ہوگی، یہ تو نبی کی بات ہو گئی۔ نبیوں کے خواب میں اور جو عام انسان ہے اس کے خواب میں یقینی طور پر فرق ہوگا۔ میں چاہوں گی جو اقسام کی بات کی یا خواب کی ابھی مفتی صاحب نے، بلوچ صاحب اگر آپ اس پر ہی روشنی ڈال سکیں کہ جو عام انسان کا خواب ہے وہ اس کی ڈویژن ہم 3 طرح سے کس طریقے سے کر سکتے ہیں، فرق ہمیں کیسے معلوم ہوگا عام بندے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ایکسپلین کیا ہے۔ یقیناً خواب جو ہے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہے، اور عام انسان کا خواب وہ وحی نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات، قال وما المبشرات، فرمایا الرؤیا صالحات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور اب صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا وہ مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا کہ اچھے خواب۔ اور حدیث میں یہ بھی واضح آتا ہے، عبادہ بن صامت کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 49 جزء من النبوت، یہ 46واں حصہ ہے۔ 70 کی بھی ایک روایت آتی ہے، 76 کی بھی، 26 کی بھی، مگر یہ سب سے صحیح ترین روایت ہے مسلم شریف کی کہ 46واں نبوت کا حصہ ہے۔ اب یہ خواب جو ہے یہ ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اگر نیک کسی آدمی کو خواب آتا ہے تو اسے الرؤیا کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو 2 قسمیں مین کی جاتی ہیں، 3 جو مفتی صاحب نے کہا وہ بھی بات درست ہے، مگر 2 مین جو قسمیں ہیں، ایک ہے الرؤیا اور ایک ہے الحلم۔ حلم جو ہے وہ ڈراؤنے خواب، غمزدہ کرنے والے خواب، پریشان کرنے والے خواب، اس کو حلم کہتے ہیں، اور رویا جو ہے وہ بشارات ہیں، وہ اچھے خواب ہیں۔ اب اچھے خواب نیک آدمی کو بھی آ سکتے ہیں اور اچھے انسان کو ڈرانے والے خواب بھی آ سکتے ہیں۔
مگر عام طور پر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ہے حدیث نفس اسے کہتے ہیں، انسان کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہی اس کی کانشیس میں رات کو آتے ہیں اور انسان جو ہے ان سے پریشان ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ بالکل یہی ہے کہ مبشرات والی صحیح خواب جو خوشخبریوں والے ہوتے ہیں، اور تیسرا انسان شیطان وسوسے سے ڈال رہا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ 3 قسمیں ہو گئی۔ اب حدیث میں آتا ہے مگر آپ نے یہ خواب کس کے سامنے بیان کرنا ہے؟ سب سے بڑی بات ہے یہ ہے کہ وہ جو 2 قسمیں ہیں، ایک حدیث نفس والی دل کے خیالات اور شیطانی وسوسے۔ آپ نے فرمایا کہ وَلَا تُحَدِّثْ إِلَّا لَبِيبًا وَحَبِيبًا، آپ سوائے اپنے کسی خالص مخلص دوست کے اور معبر کے جو عالم ہو، جو اس کی تعبیر جانتا، اس کے بغیر آپ کسی کو نہ بتائیں۔ اچھا برا ہر طرح کا خواب؟ جی میں عرض کرتا ہوں، اچھا برا خواب آپ کسی عالم کو، اچھے معبر کو جو اس کی تعبیر کا جانتا ہے، یا کسی اپنے دوست کو جو نہیں بھی تعبیر جانتا دوست کو بتائیں گے، اور اگر وہ خوفناک خواب ہے تو کم از کم وہ اس کی اچھی تعبیر کرے گا اپنے دوست کے لیے اور اس سے کم خوف آئے گا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آسان طریقہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا جب تمہیں برا خواب آئے تو آپ اگر ایک کروٹ پر لیٹے ہوئے ہیں تو کروٹ چینج کر لیں، دائیں ہیں تو بائیں، بائیں ہیں تو دائیں، اور آپ اپنے لیفٹ سائڈ پر 3 دفعہ تھو کریں، مگر اس میں تھوک نہیں ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اب اس کے جو نقصانات ہیں وہ زائل اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ اسی طرح صدقے کا بھی علماء کہتے ہیں۔ صدقے کے بارے میں بھی جانیں گے ان ڈیٹیل۔ ایک کالر ہے، ان کا سوال شامل کر لیتے ہیں۔ جی منزہ خان نے لاہور سے کال کی ہے۔ السلام علیکم منزہ، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ منزہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور کچھ پوچھیں گی، کوئی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں گی؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ڈبل ایم اے کیا تھا۔ آواز بڑھا دیں منزہ کی پلیز۔ جی بتائیے گا منزہ خواب اپنا۔ میں نے خواب میں یہ حقیقت ہے کہ میں نے ڈبل ایم اے پنجاب یونیورسٹی میں، میں اصل میں بیمار ہو گئی، اچانک میرے گھر میں خون پڑے تھے اور وہ خون کے چکر سے بند ہوئے ہیں، تو 12 سال ہو گئے مجھے ویسے کی بیماری ہو گئی ہے، اس کے لیے مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ میرے لیے استفادہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے منزہ، آپ کا سوال ہم نے سن لیا ہے۔ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے، ابھی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آنے کے بعد ان ڈیٹیل ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے آپ کی خواب کی تعبیر پر۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ ویلکم بیک جناب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود تھی، منزہ صاحبہ نے لاہور سے کال کی تھی۔ ان کا سوال تھا کہ 12 سال پہلے ان کو ایک خواب دیکھا انہوں نے، جس میں خون کے چھٹے ان کے گھر پہ موجود تھے اور وہ اس کو صاف کر رہی ہیں، اور منزہ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ پچھلے 12 برس سے یا 12 سالوں سے اس خواب کے بعد سے وہ بیمار ہیں۔ تو کیا اس خواب کا تعلق ان کی بیماری سے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی اور اس کے بعد باقی ہمارے علماء کو بھی شامل گفتگو کروں گی۔ السلام علیکم نبی، سب سے پہلے بات یہ کہ خواب کیا ہیں، خوابوں کی تعبیر کسے کہتے ہیں، اور خوابوں کا ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اگر ہم بات کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو جو خواب بتائے گئے تھے وہ ایک خواب صحیح آیا تھا بندے کو اور ایک کو نہیں آیا تھا، مگر جب تعبیر بتائی گئی جس کو نہیں بھی خواب آیا تھا وہ صحیح ثابت ہوئی۔ اس لیے خوابوں کا بتانا اور خوابوں کا آنا ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس کا ہماری زندگی کے اوپر بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خواب کیا ہیں، خواب کیوں آتے ہیں، خوابوں کا ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہوتا ہے، ایک شعور کی بات ہوتی ہے، ایک لاشعور کی بات ہوتی ہے۔ لاشعور کے اوپر اگر کسی قسم کا اثر ہو یا بندہ سوچتا ہو یا اپنے ویژن میں رہتا ہو تو وہ چیز اس کے ساتھ چل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہے یا کسی بندے کے اوپر جادو کا اثر ہے یا کسی بندے کے اوپر روحانی مسئلہ ہے تو وہ روحانی مسئلہ اس کی روح کے اوپر جو اثر انداز ہوتا ہے وہ اس کو اس بات کی طرف تقویت کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کیا چیزیں چل رہی ہیں یا اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اگر ہم منزہ کی بات کریں کہ اس کو 12 سال پہلے اثرات تھے یا اس کو خواب آیا اور اس کو پتا چلا کہ میرے ساتھ طبیعت خراب ہے، تو جو جادو کر دیا گیا یا جو اثرات ڈال دیے گئے وہ ایک اس کی بندے کی روح کے اوپر جس طرح والدہ کا نام لے کے اور ساتھ اس کا نام لے کے اس کے اوپر جب جادو کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح کے اوپر وہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ اس کو جو اثر ہوتا ہے وہ بار بار اس کے خواب میں آتا ہے اور اس کو بتایا
بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تمہاری طبیعت خراب ہے, یا تمہارے معاملات خراب ہیں, یا جس کام میں بھی انسان ہاتھ ڈالتا ہے کا جو معاملہ ہے وہ وہم نہیں ہے, وہ وہم نہیں ہوتا, روحانی مسئلہ ہوتا ہے. روح نام ہی اس چیز کا ہے کہ جس چیز کا اندازہ ہوتا ہے, سمجھ لگتی ہے. جس طرح ہم استخارہ کی بات کرتے ہیں تو استخارہ میں بھی اس بات کو دیکھنا پڑتا ہے روحانی طریقے کے ذریعے. جس طرح استخارہ کے مختلف طریقے ہیں, مثال کے طور پر علم العداد سے بھی استخارہ کا پتہ چل جاتا ہے, یا بندے کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کے بھی استخارہ کا پتہ چل جاتا ہے, یا سورہ مزمل سے, سورہ چہل کاف سے, حزب البر سے, یا مختلف جو چہل کاف کے طریقے ہیں, یا روحانی علوم سے. تو اگر ہم سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے کہ خواب کا وقت کون سا تھا, خواب کب آیا, اور خواب کا وقت بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس بندے کا نام اہم ہوتا ہے, اور والدہ کا نام اہمیت رکھتا ہے. ان تمام چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے. تو جب ہم منزہ کو دیکھتے ہیں روحانی طور پہ, تو اس کے اوپر جادو کے اثرات موجود تھے, اور اس نے اس بات کو خود ثابت کیا کہ جب سے وہ خواب آیا تب سے اس کی طبیعت خراب رہ رہی ہے. جسمانی مسئلہ ہے, روحانی مسئلہ ہے. جب تک اس کا روحانی علاج نہیں ہوگا تب تک وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گی. فی الوقت کوئی حل اس کا دیکھیں, بتایا اس کے جا لیے سکتا یہ ہے کہ آیت الکرسی یہ 41 ٹائم 21 دن پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ پئیں, عشاء کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ, سونے سے پہلے. اور اگر وہ 21 دن یہ کنٹینیوز آیت الکرسی پڑھ کے پیتی ہیں تو اس سے یہ جو اس کی روح کے اوپر جادو کا اثر ہے وہ یا کوئی نظر بد کا یا جو بھی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے, یہ ایک روحانی عمل کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے اوپر نظر بد تو نہیں, جادو کا اثر تو نہیں, یعنی اس کی پوری تشخیص ایسے ہی ہوتا ہے. ایک اور کالر مجاہد نے گجرانوالہ سے کال کی ہے. السلام علیکم مجاہد, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں جی مولانا صاحب سے. پوچھئے. تو میں نے چاند میں تصویر دیکھی حضرت امام حسین پاک کی جی. وہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے, آواز آتی ہے کہ یہ چاند میں تصویر جو ہے یہ کس کی ہے. میں بتا نہیں سکتا, تو آواز آتی ہے کہ یہ امام حسین کی تصویر ہے. اچھا. تو خواب میں پھر میں دوبارہ سو جاتا ہوں, اسی وقت دوبارہ پھر خواب میں چاند میں تصویر نظر آتی ہے. تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے یہ کس کی تصویر ہے. میں کہتا ہوں یہ حضرت امام حسین پاک کی ہے. تو پھر آواز آتی ہے نہیں یہ حضرت غازی عباس کی تصویر ہے. اسی طرح ایک دن پھر خواب مجھے آتا ہے, تو وہ مجھے سیر کروانے لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چلو جدھر حضرت ابو بکر صدیق عبادت کرتے تھے جس کار میں, چلو اس کی سیر کرواتے ہیں تجھے. اس طرح مجھے کافی طرح کے خواب آتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے کہ کیا مجھے کیا کرنا چاہیے, یا اکثر مجھے آسمانوں پہ گولڈن کلر کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں جو مجھے پڑھائی جاتی ہیں جی, وہ میں پڑھتا رہتا ہوں, جب میں اٹھتا ہوں تو پھر مجھے بھول جاتی ہیں جی. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجاہد, آپ نے ایک ہی رات کے خواب بیان کیے ہیں یا مختلف اوقات میں آپ نے یہ خواب دیکھے ہیں؟ اور جی نہیں, یہ جو حضرت امام حسین پاک اور غازی عباس سرکار یہ ایک ہی رات کے ہیں جی, اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق کی غار کی جو سیر کروائی وہ مجھے کچھ دیر پہلے کے ہیں جی. اور یہ آیتیں جو لکھی ہیں قرآن پاک کی وہ آسمان پہ, یہ علیحدہ خواب ہے. چلیں جی, جانتے ہیں ابھی ہم اپنے مہمانوں سے اس کی تعبیر بھی پوچھتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی مجاہد. جی مفتی صاحب جی, جس طرح پہلے ذکر ہوا ہے, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اچھے خواب ہیں, اور اچھے خواب اس میں رجحان طبیعت جو ہے اس کا بڑا دخل ہوتا ہے. بندے کا جو مزاج ہے, جس طرف وہ اپنا میلان رکھتا ہے, سوچتا رہتا ہے, اس کی ترجیحات ہوتی ہیں. تو چونکہ اس کو جو مجاہد صاحب جنہوں نے ابھی کہا ہے, ان کو پاکیزہ ہستیوں سے پیار ہے, محبت ہے, ان کا تذکرہ, ان کی بات سننا کرنا, اور پھر ان کے بارے میں سوچنا, ایسی مجلسوں میں جانا, لہذا خواب میں انہیں وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی اس میں تو انہیں خوش ہونا چاہیے کہ خواب میں اگر ایسا خواب اگر آتا ہے تو خوش ہونا چاہیے. دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ایک تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے ذکر کیا تو جو دوسری طرف تھی, میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خواب کی اقسام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں, یہ نبی کے خواب کی بیان نہیں کی, یہ عام بندوں کے خواب کی اقسام بیان کی ہیں. عام بندوں کو 3 طرح کے خواب آتے ہیں. ایک وہ جو سارا دن سوچتا ہے, وہ رات کو سے حضرت یوسف اور حضرت ابراہیم کا وہ یہ ہے بات کانسیپٹ کلیئر ہو, جو پبلک ہے, جو ویورز ہیں نا ہمارے, ان کو بات سمجھ آئے کہ ہو کیا رہی ہے بات. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے, باقی کسی کا خواب حجت نہیں ہے. اچھا, باقی کوئی بھی بندہ خواب میں جو کچھ دیکھے اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں,
خواب دیکھے اور کسی ماہر کے پاس جائے اور ماہر اس کو تعبیر بتائے تب اس پر عمل کرے اگر اس کے مفاد میں ہے، ٹھیک ہے؟ ادروائز خود سے تعبیر نکالنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کتابیں اگر خود سے کچھ لوگ پڑھ کر تعبیر قطعاً نہیں، یہ ایسے ہی ہے، خود سے کتابیں نکالنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی بیماری کا علاج خود بخود کتابوں سے تلاش کر کے کرنا شروع کر دیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے۔ یہ مفتی صاحب کی اسی بات کو اگر میں تقویت دیتا ہوں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جب ہم جو ہے کوئی جسمانی بیماری ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے مستند ڈاکٹر کے پاس جایا جائے جو ہمارا علاج کرے، اور جناب جب ہم خود روحانی دو بیماریاں نا، ایک جسمانی ایک روحانی، اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر غلط علاج کر لیا تو اور کام خراب ہو جائے گا۔ خواب کی تعبیر اگر خود سے دیکھ لی تو کیا کام خراب ہو سکتا ہے؟ مطلب ہم اپنی تسلی کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر کتاب موجود ہے بالکل کام خراب ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ وہی میں جاننا چاہوں گی۔ آپ کی صرف اجازت سے پھر آپ ایڈ کریں، یہ اس میں کنورسیشن کا مجھے تو خوشی ہوتی ہے، کوئی درمیان میں انٹرپٹ کرے تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ خود سے اس لیے تعبیر نہیں نکال سکتا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا اس میں ٹائم بھی میٹر کرتا ہے، بندے کی اپنی حالت بھی میٹر کرتی ہے، خواب کس طرح کا آیا ہے، یہ ساری چیزیں مل کے جا کے کہیں اس کی اصل تصویر سامنے آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جیسے خواب آ جاتا ہے، ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں جب ہم رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیارا ہم سے بچھڑ گیا یا کوئی فوتگی اگر ہم اپنے کسی پیارے کی رات کو خواب میں دیکھ لیں تو ہمیں بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن پھر صبح اٹھ کے ہم اس کی انٹرپریشن خود سے اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ ارے واہ یہ تو بڑا اچھا خواب ہے کیونکہ تمہاری تو زندگی لمبی ہو گئی، یا تو زندگی دراز ہونے کی نشانی ہے خواب میں آنا۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لیا ہم نے، یعنی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ خواب کی تعبیر عام طور پر الٹ ہوتی ہے۔ آپ نے اگر کسی کو مردہ دیکھا ہے تو اس کی لمبی زندگی کی دلیل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کس ٹائم میں خواب آیا ہے، خواب دیکھنے والا بندہ کون ہے، جس کے متعلق آ رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے رجحانات کیا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے جو ماہر بندہ ایکسپرٹ ہے وہ تعبیر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ٹائم میٹر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے جو رات کے پچھلے پہر میں خواب دیکھے جاتے ہیں، سحری کے وقت، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا وہ عموماً سچے ہوتے ہیں۔ وہ عموماً اس وقت بندے کا دماغ جو ہے اور اس کا میدہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عموماً ذرا صاف ستھرے ہو چکے ہوتے ہیں، پھر وہ اس سے پہلے کی جو کیفیات ہوتی ہیں خواب تو بندے کو ایسے منتشر خیالات۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کو اکثر، یہ میں داؤد صاحب سے بعد میں بلکہ پوچھوں گی، کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر رات کا کھانا ٹھیک طریقے سے نہیں کھایا تو رات کا کھانا اچھے سے کھا کے سوئے تب بھی خواب جو ہے وہ آپ کو نہیں آئیں گے یا برے خواب سے آپ بچ سکیں گے۔ لیکن اس سے پہلے بلوچ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا صرف نیک لوگوں کو ہی سچے خواب آتے ہیں، یہ شرط ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یقیناً نیک لوگوں کو اچھے خواب ہی آئیں گے اور برے بھی ان کو آ سکتے ہیں۔ نہیں، سچے خواب۔ جی یقیناً سچے خواب سچے لوگوں کو ہی آئیں گے۔ مبشرات جو کہی گئی ہیں، اور خواب کی جو ایک قسم وہ یہی ہے الرؤیا الصالحۃ، نیک اور سچے لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں۔ مگر داؤد صاحب نے ایک بات کہی کہ کسی کے جادو کا پتہ کرنا، اس کی ماں کا نام، اس کا یہ تو سارے طریقے ہیں آج کے بنے بنائے گھڑے ہوئے عاملوں کے۔ عامل سے زیادہ کامل ہونے کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ ہوا اس میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پہلے خود ایک خواب آیا تھا، بچپن میں، وہ نبی نہیں تھے اس وقت، مگر بچپن میں جب ان کو خواب آیا کہ میں نے انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، کہ میں نے ستارے، چاند، سورج کو دیکھا کہ وہ سارے جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کس کو کہا ہے؟ اپنے باپ کو۔ باپ وقت کا پیغمبر ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو یہ پتا ہے کہ وہ میرا باپ ہے، میرا خیر خواہ ہے اور کامل علم والا بھی ہے اور اللہ کا پیغمبر بھی ہے، اور پھر کیوں بتایا کہ اس سے زیادہ مخلص، باپ سے زیادہ اولاد کے حق میں کوئی اور مخلص نہیں ہو سکتا۔ واحد باپ کی ہستی ہے کہ جو چاہتی ہے کہ بیٹا مجھ سے زیادہ عزت اور ترقی پائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے باپ کو بتایا۔ اب آگے باپ نے کیا کہا؟ یا بنیا لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے یہ اپنا خواب جو ہے اپنے علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر نہ بیان کریں۔ فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے کچھ سازش کر سکتے ہیں کیونکہ شیطان بڑا کھلا واضح دشمن ہے۔ اب یہاں پر پتہ چلا کہ خواب سچے لوگوں کو بالکل نیک سچا خواب آئے گا، مگر وہ بھی بیان کس کے آگے کریں گے؟ جو معبر ہے، جو عامل ہے، جو کامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے ہاں آج جو طریقہ ایک روایتی چل بنا ہے اور دکانیں بن گئی ہیں اور لوگ صرف اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں، ان کو نہ شریعت کا پتہ ہے،
اچھا یہ ایک بھائی نے بڑا اچھا وہ کیا مجاہد صاحب نے کہ مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر دکھائی گئی. دیکھیں ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کیا حضرت حسین کی تصویر کا ہمیں پتہ ہے وہ کیسی تھی؟ ایک عالم جو قرآن و سنت سے سمجھتا ہے کہ حضرت حسین کی تصویر ایسے ہے اس کو وہ خواب میں نظر آئیں گے تو یقین ہوگا. اب ایک آدمی نے قرآن و سنت کے مطابق پتہ ہی نہیں کہ حضرت حسین کی حلیہ مبارک کیسا تھا یا پیغمبر علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا اور اس کو کوئی خواب میں شیطان بدرق دکھا دے اور اسے کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فسیرانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے بیداری کے اندر بھی فسیرانی الیقظہ، تو مجھے اس نے بیداری کے اندر بھی وہ دیکھے گا. کیونکہ شیطان جو ہے لا یتمثل بی، شیطان جو ہے میری تصویر اختیار نہیں کر سکتا. وہ نبی کی تصویر تو نہیں اختیار کر سکتا مگر کسی بزرگ کو دکھا کر جھوٹ تو بول سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. لہذا یعنی کہ بظاہر جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو اچھے خواب ہیں وہ بھی شیطانی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علماء کے پاس جانا، اچھے معبر کے پاس جانا وہ صحیح تعبیر کر سکتا ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی کالز کا سلسلہ، بہت سارے سوالات ہم اپنے ایکسپرٹس کے سامنے رکھیں گے. ہمارا پروگرام ویلکم بیک، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں آج بات کریں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم استخارے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. بریک سے پہلے ہم آپ کو بتائے تھے کہ کالز کا سلسلہ ہم شامل کر رہے ہیں. اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایکسپرٹ بھی موجود ہیں. مسز شاہد اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مسز شاہد، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. مسز شاہد پروگرام دیکھ رہی ہیں، کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں جی، میں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. تو میں نے یہ 3-4 دن پہلے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت ہی سرسبز اور خوبصورت وادی ہے جس میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، پہاڑ کے اوپر ایک ٹاور بنا ہوا ہے جس پہ میں بیٹھی ہوں. تو وہ گرا ہے، اس کے ساتھ میں بھی گری ہوں. تو میں وہ پہاڑ سے گرتے ہوئے یہی سوچ رہی ہوں کہ اگر میں جتنا مرضی گر گئی لیکن مجھے چوٹ نہیں لگے گی. تو وہ میں گری ہوں تو وہ نیچے آئی تو اوپر سے کچھ لوگوں نے رسا پھینکا ہے، کہتے ہیں کہ یہ آپ کو پکڑے ہم اوپر آپ کو پھینک لیتے. میں کہتی ہوں نہیں، یہ دیکھیں گے تو اتنی اچھی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آرام سے اوپر آ جاؤں. صحیح. تو میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گئی تو وہ اوپر پھر میں نے دیکھا خود کو پہاڑ کے اوپر اسی ٹاور پہ، مطلب دوسرے ٹاور پہ وہ اس سے پہلے زیادہ ہو گیا. تو میں نے پھر اپنے آپ کو خود کو وہیں پہ دیکھا. تو اوپر جا کے میں نے وہ دیکھا، میں نے کہا یہ تو 3 ٹاور ہے، تو یہ جو پہلے والا تھا جیسے گری وہ تھوڑا کم اونچا تھا، یہ اس سے زیادہ ہے، تو ایک اور بھی ہے. تو میری آنکھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خواب یہاں پہ مکمل ہوا؟ جی. اچھا جی، داؤد صاحب. نبیہ سب سے پہلے اب یہی بات کہ خواب، میں خوابوں کو ہی سلسلے کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ خواب انبیاء کو بھی آتے ہیں اور عام گناہگار بندے کو بھی آتے ہیں. اور خوابوں کو اگر ہم تاریخ کے دوراہوں میں دیکھیں تو وہ بھی لوگ تھے جو کفار تھے اور ان کو بھی خواب آئے تھے اور سچے ثابت ہوئے. خوابوں کا نیک لوگوں کا ہونا یا بد لوگوں کا ہونا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کی کیفیات کا نام ہے، آپ کی سوچ کا نام ہے. برے کو بھی وہی خواب آ سکتا ہے، اچھے کو بھی وہی آ سکتا ہے. یہ اپنی ایک سوچ کا نام ہے کہ بندہ جون سی مرضی سوچ کی طرف لے کے جائے. دوسری یہ بات کہ مسز شاہد کی اگر بات کریں تو مسز شاہد کو اگر ہم روحانی طور پہ دیکھیں تو یہ وظائف کرتی ہے، پڑھنے پڑھانے والی عورت ہے. اور وظائف کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جب مختلف وظائف باندھ کے پڑھتے ہیں، اپنی پڑھائیاں کرتے ہیں تو ان کو وہی چیزیں، کیونکہ ہر پڑھائی کے پیچھے موکلات اور جنات کا ایک پورا روحانی نظام ہوتا ہے. تو جو لوگ وظائف پڑھتے ہیں، روحانی اذکار کرتے ہیں تو وہی چیزیں ان کو خواب میں اڑاتی بھی ہیں، گراتی بھی ہیں، چلاتی بھی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ پڑھو یا وظائف کرو کسی مستند بندے یا کسی روحانی جو معالج ہو اس سے پوچھ کے پڑھو. خود سے وظائف کا سلسلہ نہ کرو، خود سے پڑھائیاں نہ کرو، بلکہ اگر آپ نے خود سے پڑھنا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرو، نماز کی پابندی کرو، نوافل کی پابندی کرو. ایک ہی طرح کے جو وظائف کرتے رہتے ہیں، جو اس طرح کے لوگ وظائف کرتے ہیں نمازوں کے بعد مسلسل، ان کو رجت کا اثر ہوتا ہے. جب بندے کے اوپر رجت ہوتی ہے تو وہ کبھی پہاڑوں سے گرتے ہیں، کبھی آسمانوں سے گرتے ہیں، کبھی وہ جو ہے وہ گندے پانی میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ سبزار کی وادیوں میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وظائف کا اثر ہوتا ہے جو لوگ وظائف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ہمارے مہمانوں سے بھی جاننا چاہوں گی کہ جو وظائف ہم خود سے کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو سے اس میں مبارک ہوگی، ان کی تسبیحات وغیرہ ہو گئیں، ہم دن کے کسی بھی حصے میں جو مسلسل کیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے اثرات
ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ اچھے مطلب کہ اثرات کے لیے ہم پڑھتے ہیں، لیکن کیا وہ بھاری اثرات بھی اس کے ہو سکتے ہیں اگر ایک ہی وظیفہ مسلسل کیا جا رہا ہے بغیر کسی سے پوچھے؟ دیکھیے ایک تو چیزیں ہیں جرنل جو ہمیں شرعی طور پر بتا دی گئی، مطلب قرآن پاک ہے، درود شریف ہے، کلمہ طیبہ ہے، قرآن پاک کی مختلف صورتیں ہیں، ان کا اللہ کا ذکر ہے، یہ تو آپ جتنا بھی کریں وہ کم ہے اور آج خود کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اسپیسیفک جب کوئی وظیفہ کسی خاص تعداد میں کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، کسی ماہر کے بتانے سے کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات دونوں طرح ہوتے ہیں، وہ آپ پر جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں بہت الٹا بھی پڑ سکتا ہے یا آپ جو ہے اس میں کسی نقصان میں بھی جا سکتے ہیں، لہذا یہ جو تعداد مقرر کی گئی ہے، تعداد بھی اسی لیے ہوتی ہے، ادروائز جو ہے وقت مقرر کیا گیا ہے، وقت بھی اسی لیے ہوتا ہے تو ماہر کے پاس، لیکن ماہر سے مراد میں بلوچ صاحب کی بات جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کروں گا، ماہر سے مراد یہ ہے کہ وہ خود عالم بھی ہو اور شریعت پر عامل بھی ہو۔ صحیح، پہلی سیڑھی جو ہے نا وہ دین کا علم ہے، وہ بزرگوں نے کہا ہے کہ علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، اسی لیے کہا ہے جو عالم ہی نہیں ہے وہ عامل کیا ہوگا؟ علم کے بغیر جو بندہ یہ سب کچھ کرتا ہے وہ شیطان کا اعلیٰ کار ہوتا ہے، جس کو زندقہ کہا گیا، وہ زندیق ہوتا ہے، وہ شیطان کا آسان ٹارگٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ ہمیں بجائے اس کے آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں کالوں کا تانتا بندہ ہوگا، ایسے ہی لوگ خواب پوچھنے والے اور تعبیریں بتانے والے اور جناب جادو ٹونے والے، آپ ہمارے پوری قوم کو ہم یہ اسی نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں، اس سے نکالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی ذات پر بھی تو کوئی بھروسہ کریں، جو اللہ رسول نے راستہ بتایا، ہم نے گھر سے قرآن کو دے سے نکالا دے دیا ہوا، گھر میں نماز پڑھتے نہیں ہیں، گھر میں ہم جو ہے سارا دن جو ہے وہ ہمارے ہر کمرے میں الگ جو ہے وہ ہمارے ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہے، ایل سی ڈی پڑی ہوئی ہے اور وہاں ڈرامے فلمیں چل رہی ہیں، تو گھر میں برکتیں کیسی ہوگی؟ آپ ان نحوستوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ کی طرف اور اللہ کے راستے کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ہماری جو منفی سوچیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں برے خواب کئی دفعہ دکھا دیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، ہیڈ لائن بریک ہے، جب ہیڈ لائن بریک سے واپس آئیں گے تو خوابوں کی تعبیر، آپ کے سوالات اور استخارے پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔